نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. درود شریف پڑھنے سے حضرات. آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں کئی راتیں عطا فرمائی ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے. ہر طاق رات جو اس عشرے کی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. 21ویں تھی چلی گئی، آج 23ویں ہے. یہ رات ہمارے سامنے موجود ہے. اس رات کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. پہلی چیز تو اس رات میں جو اللہ نے فرمایا کہ سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس رات کو منتخب فرمایا اور اس میں کلام پاک جو سب کلاموں کا سردار ہے اس کو نازل فرمایا. پھر اللہ نے اس رات کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے. تو یہ رات جو ہے بہت خصوصی رات ہے اور پوری نیت سے اس رات کو لیلۃ القدر ہی سمجھے اور لیلۃ القدر کی نظر سے اس کو دیکھیں. رات بہت مختصر ہے، جلد سے لینے والی ہے، لیکن ہمیں کسی لمبی رات کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اس رات کی اہمیت اور مفہوم سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک نے یہ رات ہمیں کیوں عطا فرمائی ہے تو پھر تو یہ چند سیکنڈ کا کام ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز بھی عطا فرماتے ہیں وہ بندے کو دینے کے لیے ہوتی ہے، صرف بتانے کے لیے نہیں ہوتی. الحمدللہ آپ سارے فقیر حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں. بس سمجھ لیں کہ آج رات ہم نے اپنے رب کو منانا ہے. اگر یہ آپ کی نیت ہے تو پھر تو یہ رات مل جائے گی آپ کو الحمدللہ. اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر تو لیلۃ القدر نہیں ملے گی. کھلا فیلڈ ہے بالکل. اللہ کی رحمت سب پورے جوش پر ہے، پورا الحمدللہ اللہ کی طرف سے بندے پہ اپنی رحمت کا نزول ہے اور چھپایا بھی کچھ نہیں، اللہ نے بتا بھی دیا. کیا چاہیے ہمیں اس رات سے، اللہ کیا دینا چاہتا ہے اس عظیم رات میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بہت عظیم ہے جیسے آپ نے بتائی ہے، تو ہم کیا کریں؟ مسئلہ حل ہو گیا سارا. تو ہم بھی وہی کریں جو بتایا. کیوں بھائی؟ جس لیے یہ رات دی اللہ کے نبی نے وہ راضی کھول دی. اللہ کی محبوب نے مانگا، آپ نے پوری امت کو بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. اگر ہم اس کو پردہ ڈال دیں یہ ہماری بدقسمتی ہے. پوچھنے والی ہماری اماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بتانے والے امام الانبیاء. اور وہ رات بھی ہے
لیلۃ القدر کی. تو جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہاں سے وہی چیز ملتی ہے نا, یا نہیں؟ آپ گوشت کی دکان پر جائیں گے, اس سے گوشت مانگیں گے یا سیب مانگیں گے؟ کوئی سیب ہے آپ کے پاس, یا بیوقوف ہیں ساتھ والی دکان میں جائیں, جن میں تو آپ سے چاہیے, وہ کہیں گے آپ پاگل لگتے ہیں مجھے. گوشت کی دکان سے کیا ملے گا ہمیں؟ گوشت ملے گا, اور گوشت ہی کے لیے جانا چاہیے. سبزی کی دکان سے کیا ملے گا؟ سبزی ملے گی, سبزی لینا چاہیے. تو اسی طرح لیلۃ القدر سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جو لیلۃ القدر میں اللہ دینا چاہتے ہیں. لاجک ہے, تو بالکل سیدھی بات ہے. کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جھنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. بندہ اور رب کا معاملہ ہے. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں, تو مجھے منا لے. اور آج تم منا لے گا تو میں مان جاؤں گا. ویری ایزی. اور جو سمجھتا ہے اللہ ناراض ہی نہیں ہے, تھوڑا ویٹ کر لے, پھر پتہ لگ جائے گا اس کو. جب رشتے آئیں گے نا, کیوں اللہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ وہ انسان کے اعمال بتاتے ہیں, ایٹیچیوڈ بتاتے ہیں, خود بتاتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے, کیا رویہ ہے اس کا, کیا کام ہے اس کا, کتنا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص. اس کو خود ہی بتا رہے ہیں, اس کے ایکشن بتا رہے ہیں سارے, پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جن بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے ایکشن بتاتے ہیں, ان کے اعمال بتاتے ہیں, ان کی شکلیں بتاتی ہیں. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ نیک بندے ہیں, اللہ والے بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں؟ یہ بہت آسان ہے. وہ کیا کہ ان کی شکل بتائے گی. وہ کیسے کہ ان کی شکل دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو اللہ والا, اور کچھ اور یاد آ رہا ہے, تعویذ گنڈے یہ وہ فلاں باتیں, پھر وہ اللہ ہی مالک ہے. جو جس چیز کے لیے آپ کو وہاں سے وہی ملتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب لیلۃ القدر سے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں, لیکن میں تمہیں چانس دیتا ہوں. تمہیں جہنم بہت سخت ہے اور تم ایمان لا چکے ہو, تمہارے دلوں میں ایمان ہے, اور تم میرے حبیب کی امت ہو, تو میں چاہتا ہوں تمہیں بخش دوں, بخش دوں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ ہم کیا کریں ساتھ میں؟ سجدے کریں, قرآن پڑھیں, تلاوتیں کریں, ذکر کریں, کچھ کریں؟ کچھ نہیں, کسی صورت نہیں ہے. جو چیک کرو ثواب تو اس رات میں بھی ملے گا, اس رات میں بھی ملے گا, بالکل ملے گا. لیکن وہ مانگو جو یہ رات چلے گئی پھر دوسری راتوں میں نہیں ملے گا, پھر نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 چانس دی ہیں. 21 کو دی ہے, 23 کو دی ہے, 25 کو دی ہے, 27 کو دی ہے, 29 کو دی ہے. ہم ایسے ہیں, ایسے انسان ہیں تو کہ ہم سب کو ختم کر کے ایک ہی پہ زور لگا دیا, خود ہی 27 ہی صحیح ہے, بس 27 صحیح ہے. کیونکہ شارٹ کٹ ہو جائے ہر چیز, ہمیں ہر رات مانگنا نہ پڑے اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائیو 5 راتیں آپ مانگیں گی تو آپ کے حساب اعمال میں 5 مسند لیلۃ القدر لکھی جائیں گی. 5 لکھی جائیں گی. اور جس نے ایک ہی مانی اس نے 27 ہی ہے, اس پہ زور لگا دیا, اس کی مرضی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج منائے پھر لیلۃ القدر, جس نے منانی یاد کھڑا کرے, سمجھتے کہ لیلۃ القدر ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہو گیا معاملہ. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے؟ کیا بتایا میں نے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے روٹھے رب کو منانا ہے. کتنی دیر مانے گا؟ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ باپ کو مناؤ تو بہت دیر لگتی, اس کی سفارش, اس کی سفارش. ماں کو مناؤ تو ہزاروں سفارشیں. یہ تو بہت قریب لوگ ہیں. اور اگر کسی غیر کو منانا پڑے تو پھر تو پوچھو ہی نہ, شرطیں نہ اے کر پہلے پھر میں مناؤں گا.
ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اور رب کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بات ہی کوئی نہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تو نظر جھکا کے کہہ دے اللہ ناراض نہ ہو تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کہتے ہیں اس رات وہ ایسا جشن ہوتا ہے آسمانوں پر، اعلان کرتا ہے کہ آج رب کی اور بندے کی صلح ہو گئی ہے. یار سوچو، یہ دنیا کچھ اور ہے، یہ دنیا کچھ اور ہے. اس کی جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور یہاں کی ڈفرینٹ ہے. مبشر و نذیرا خطاب دیا، چراغ و منیرا. دیکھیں اللہ کیسے چاہتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں بتانے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ٹف ہو گئے ہیں ہمیں سوائے دنیا کے سمجھنے کو دوسری باتیں سمجھنی. یہ شیوا تو دوسری قوموں کا ہے. 2 سے 2 اور 2 سے 2 کہتے ہیں کتنا ہے؟ کہتے ہیں 4 پاؤنڈ کہیں گے آگے. آپ سے اتنے پوچھیں گے 2 سے 2 کیا بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 4 پاؤنڈ. کیونکہ جب تک اس میں دنیا شامل نہ ہو نا چس نہیں ہوتی گل. تو جب تک ہماری اس رات میں ہم دنیا شامل نہ کر دیں تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا اس رات کا. دنیا کو شامل کرنے کا تو مزہ ہی نہیں اس میں. بات سمجھ. اب دیکھیں کیا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کو راضی کرنے کا. اپنی اماں سے پوچھتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اماں جی کیا بتایا تھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب کیسے راضی ہوتے ہیں؟ ان کو 3-4 فکر ہی بولے تھے اللہ کے نبی، انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. سبحان اللہ. کسی لڑ تو قدر کر یہ تو لڑ تو قدر ہے. بیٹھ جا، بیٹھ کے کیا کہ انک عفو تحب العفو. آ گیا ہوں، مجرم ہوں، بہت سا گناہ گار ہوں، تسلیم کرتا ہوں. نہ ادھر کوئی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بچے ہیں، نہ شیخ ہے، کوئی نہیں ہے. تو ہے اور میں ہوں. کوئی نہیں سنتا. پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو، کوئی اور نہ سنے، بس میں اور یہی سنے. کیوں کہ میں نہیں چاہتا گواہ بنے چاہیے، کیونکہ اب تسلیم کر رہا ہے. جب آدمی تسلیم کرتے ہیں نا اپنے جرم کو تو وہ گواہ بنا لیتا ہے لوگ. میں یہ گناہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ خاموش، گناہوں کو چھپاؤ. بندروں گناہوں کو بتا رہے لوگوں کو. آج تو بڑے وجہ میں گیا اس طرح چنڈ ماری دین، اس طرح قتل کیا دکانوں میں، اس طرح قتل، یعنی پوری فضاؤں کا گواہ بنا رہے ہیں. کتنے گواہ بن گئے؟ گواہوں کو مٹاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیش خاموش. فرشتوں سے کہتا ہے پردے ڈالو، پردے ڈالو ساری دنیا کے درمیان، بس میں سنوں اور یہ سنے. یہ رات تو آج گواہوں کو مٹانے کی ہے، اور اس نے تسلیم کرا ہے اپنے سارے گناہوں کو. بس کسی کو نہ پردے میں سنے، بس میرا اس کا معاملہ ہے. یہ حدیث کے ترجمے کر رہا ہوں، میں کچھ سے نہیں سنا رہا آپ. میری عادت ہمیشہ قرآن و حدیث سے بات کرنے کی. دوسری باتیں کرتے ہیں. 3 چیزیں آتے ہیں میرے پاس: قرآن، حدیث اور اللہ والوں کے عمل. باقی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے. یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے، یہ بھی داؤد ہے، یہ بھی مالک ہے، سب یہی ہے. ان 3 جو سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں. اگر آپ کے پاس ہے کوئی دلیل تو آپ دے دیں. تو پھر کیا ہوا جناب؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہتے تو بڑا کرم کرنے والا ہے، بس آ گیا ہوں. انکم تحب العفو فاعف عنا. کیا صفت لگائی، کریم. سبحان اللہ. کس صفت سے مانگ رہے آدمی؟ دیکھیے نہ رحیم کا ہے، نہ کوئی صفت استعمال کی. کریم اتنا پیاری صفت ہے نبی رب کی کہ محبت اتر جاتی ہے دل کے اندر. خود سے ہی کوئی نہیں رہتا، ہر چیز ختم کر دے گا میرا. تو یہ کام کر لیں لہر تو ختم مل جائے گی. باقی کہتے یہ نہیں کرنا، سجدے کرنے، قرآن ختم کرنے، نعرے مارنے، نعت خوانی کرنی، یہ کرنا وہ کرنا. یہاں یہ کام نہیں، یہ نہیں ہے. یہ سب ڈرامے ہیں، یہ شیطان کرا رہے گا. جو رحمان کرانا چاہتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ کا دروازہ کھلا، مانگ ذرا مانگ، بس. رب کھڑا ہے، دروازے کھلے ہیں،
آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ بہت ہی بیوقوف ہوگا جو کہ میں تو گناہ گار نہیں ہوں. سارے گناہ گار ہیں، کتنا بڑا شیخ ہو، حضرت ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سوائے نبی کے سارے ہی گناہ گار ہیں. اور جو گناہ گار نہیں تھا سوائے نبی کے، اور جو گناہ گار نہیں تھا وہ ہر مجلس میں ہمیں سکھانے کے لیے 70 بار استغفار پڑھتے تھے. اتنی شرم کی بات ہے، ہوئی لیلۃ القدر، ہم ایک دفعہ توبہ نہ مانگ سکیں. کریں گے توبہ پکی؟ پھر تو لیلۃ القدر ہے دوست، ورنہ چھٹی. یہ یاد ہے. توبہ کی 3 شرطیں. نمبر 1 ندامت، ریگریشن. اٹ مینس یس آئی ہیو ڈن اٹ، میں نے کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، اندر بہت خباثت ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. ہاں میں دل میں کینہ اس آدمی کا ہے، وہ کینہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں سارے آئیں گے میرے پاس مانگنے کے لیے، کہ میں 4 شرط رکھیں گے. کینہ والے کو تو میں خاص طور پہ دیکھوں کہ وہ کینہ ختم کر کے مجھ سے معافی مانگے. اتنی بڑی چیز. جو ماں باپ کا نافرمان مارا ہے پہلے ان سے معافی مانگے، پھر مجھ سے آج آ کے لیلۃ القدر میں معافی مانگے. جو شراب پیتا ہے، جو ادھر ادھر کے مطلب نشے کرتا ہے، پہلے اس کو ختم کر پھر آگے، ورنہ جو بھی مجھ سے معافی مانگے آ کے میں اس کو معاف کر دوں گا، ان کو نہیں میں معاف کروں گا. تو کینہ بہت بڑی چیز. تو یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ اللہ کینہ نکالنا ہے. یہ چیزیں جو ہے میرا ہم کے لیے بیٹھے ہیں لوگوں کے خلاف میں، حالانکہ ہوتا وہی ہے تو چاہتا ہے. میرے حسد کرنے سے، میرا کینہ کرنے سے میں اس کا کیا نقصان کر سکتا ہوں؟ ختم کیسے ہو کینہ اور حسد؟ بڑا اچھا طریقہ ہے. آج لیلۃ القدر ہے، اس کے لیے دعا کریں. جس چیز سے آپ جل رہے ہیں کہ اس کی دکان کے تعلق، اس کی دکان میں اور ترقی دے دل سے. کیوں آج دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس کے خلاف حسد کینہ ہے، پتہ چلے گا ہاتھ اٹھائیں گے کیا ہے، سٹارٹ وہاں سے کریں گے. جب یہ ختم کریں گے تو پھر اپنی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ کام ہے. باقی یہ کام عبادت کے کام نہیں ہے اس رات میں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے. ٹینٹ لگا بیٹھ رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، واز ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. نتھنگ ٹو. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ذکر سے کیوں؟ شکرانے کے طور پہ کر رہا ہوں. اور نے خود کیا فرض کرنے اس کو مشکل ہوتا آپ کو کہ جب تجھے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر کر. مجھے اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر کیسے کروں؟ اللہ کا ذکر سے کر. مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میں تو معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معافی کا چانس مل گیا ہے، اس لیے میں تو بہت خوش ہوں. اللہ نے چانس دے دیا ہے معافی کا، تو اس لیلۃ القدر میں اس کے شکر میں جو سب سے پیاری چیز تجھے پسند ہے، جو سب سے اچھی ادا تجھے پسند ہے شکر کرنے کی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھنا ہے حدیث میں، اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ بندہ شکر گزار وہ بندہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. جو آج توبہ کرے گا اس کا ذکر مقبول ہوگا. کینہ، ماں باپ اگر انتقال کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں. جو زیادتی کی ہیں ان کے ساتھ زیادتی یہ بھی ہوتی ہے کہ اف بھی نہ کریں ان کے سامنے. یہ قرآن کا حکم ہے. اف بھی نہ ہو، بڑھاپے میں ان کے ساتھ خدمت ہو ان کی. یہ اس چکر نہیں چلتا جی اس نے میرے ساتھ تھوڑا کیا تھا، یہ کیا تھا. کہتا ہے یہ باپ کا معاملہ ہے، یہ سب ختم کرو. جو چاہے وہ تیرے ساتھ کرے، لیکن تو نے وہی کرنا جو میں کہہ رہا ہوں. کما ربا یعنی صغیرا، رب کا لفظ اپنے ساتھ رکھا ہے اور ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے. اس طرح تو ہے ماں باپ. اور خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ بڑھاپے میں چھوڑ کے آتے ہیں. ہمارے ویزے لگتے ہیں امریکہ کے، کینیڈا کے، یہاں کے کب لگتے ہیں؟ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں. اور پتر نہ جا ماں کہہ رہی ہے ایتھے بہ جا دیکھ. ہاں میں جاننے لگ گیا، میرا تو ویزا لگ گیا تھا، میں بڑا مشکل.
ویزے بھی اسی وقت لگتے. نہیں سمجھ میری بات. اب بانا کیا مارتے, نہیں اتوں سے پیسے بھیجیں گے تو اور خوشحالی آ جائے گی, تو اے آ جائے گا. آپ پیسے بھیجتے ہیں اور بہت کام چل جاتے ہیں انسان. تو جس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت وہ بوڑھے ہوں, ضعیف ہو جائیں, اس خاص طور پر حکم فرمایا. باعزیز اسلامی کہتے ہیں مجھے سارے مقامات ہی ماں کی خدمت سے ملے. باعزیز نہ بنتا, کہ باعزیز میں نہیں بن سکتا تھا. ساری رات سردی میں کھڑے رہے کنارے کہ میں ماں کی آگ کھڑے تو اس کو پانی پلاؤں. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی, باعزیز بنا دیا. ہم جو حاج عمر ٹکاتے رہتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں چلتے جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا عبادات. اتنا آسان ہے دین, اتنا آسان ہے کہ جنت اتنی آسان ہے کہ تصور نہیں آدمی کر سکتا. گھر میں بیٹھا ہے باپ, گھر میں ماں بیٹھی ہے, جانے کی ضرورت نہیں جنت کے لیے. الحمدللہ حج اور عمرے پہ جو اپنے باپ کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے, عمرے کا ثواب, حج کا ثواب. بس ایک چیز کی حد رکھی ہے ماں باپ کہ سب بات ماننی, لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں پھر ماننے نہیں بات, لیکن محبت قائم پھر بھی رکھنی ہے. وہ بات نہیں ماننی ان کی, ادھر ادھر کر جائے, بائی پاس کر جائے, نہیں سمجھ نہیں بیچاروں. نہ پتہ نماز سے نہ جاؤں, ہاں میں بس نہ ذکر نہ کریں, وہ یہ ایسی بات نہیں. بائی پاس محبت. داڑھی نہ رکھی, تیری شادی نہیں ہوئی, داڑھی نہ رکھی. کہتی ہیں مائیں بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں شکل کے ساتھ عورتیں ملتی ہے, عقل کے ساتھ ملتی ہے. سمجھ آ گئی بات. بات کون سی تھی؟ للیت القدر کی. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ عبادت وہ عبادت, یہ چیز دے. میں شارٹ کر بتا رہا ہوں, میں کچھ آرام سے سونا, فکر نہ کرو, اس نے نفل پڑھ لے, کچھ نہیں. آپ یہ دیکھنا بیٹھ دیں, دنیا سے فراڈ کرتے ہیں, اللہ سے فراڈ کریں گے. ہاں ایک اور نقطہ بتا دیتا ہوں, پکا پکی تو اللہ کو پسند ہے بہت. ایک شاید میں ایک جھک مار جاؤں, کچھ چڑھ جاؤں, کیوں نہ کوئی گواہ بنا لوں اپنے توبہ. اللہ نے یہ بھی طریقہ بتایا قرآن میں, یاہن و جاکل مونا تجواجون. اے نبی مومن, نبی تو چلے گئے, اب کس سے مخاطب میں؟ اے شیخ. تو وہ کام کر رہے ہیں نا ان کی جگہ پہ. یاہن و جاکل مومنا, اے شیخ یہ بننے میں تو سارے لوگ میں نے تجھے تیرے پاس بھیجے. میں کیا کروں؟ شباہین ہو گئے, ان کو بیعت کرا, توبہ کرا. یہ پکی کر رہے ہیں طرح ثابت ہو گیا قرآن سے. کس نے بھیجے؟ میں تو کسی نے بلایا, میں تو اپنا پروگرام تھا, چلو چلتے ہیں دوستوں سے ملیں گے اپنے. میں کہا لیکن بتا دیتا ہوں, پھر پیچھے بیچارے بولٹن والے بڑے پیارے لوگ ہیں نا, ہر وقت چپکے رہتے ہیں نا میرے ساتھ. وہ یہ نا جھومتے پھریں, کدھر گئے حضرت صاحب, کدھر گئے, بڑے بہادر لوگ ہیں بولٹن کے. آئی لائک دیم. وہ کیونکہ ہجرت کے بعد جو لوگ ملتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ ہجرت والے لوگ ہیں. میں نے ہجرت کی ہے مینچسٹر سے بولٹن. تو پھر ہجرت کی پلیس ہے. تو کیا بتا رہا تھا؟ ہاں پکی تو ٹھک. اللہ کہتا ہے گواہ بنا. جسے گناہ گواہ بناتا پھرتا ہے نا, اس کے سامنے گناہ کر رہا ہے, اس کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے, اس کے ساتھ اسے گناہ کرنے میں اکیلے مزہ ہی نہیں آتا. وہ چلا انہیں چھیڑی جا رہا, وہ لڑکے دے پیچھے چلنے, ایک کو ضرور ساتھ میں لائے گا بیوقوف. وہ گناہ کرنا بیوقوف خود ہی اکیلا تو کر, دوستوں کے ساتھ ملاتا کیوں پھرتا ہے. اور جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو دوست گواہ بنا, اور گواہ بھی بنا اس کو جو مستند کو شیخ میں نے رکھا اس کو بنا. اس کی گواہی بھی ایسی چلے گی آخرت میں ٹھیک ٹھاک. یا ہنم جا کروں, یا شیخ جا کروں بنا. اور فرمایا مومن لوگ ہیں یہ جو بھیج رہے ہیں, اچھے لوگ ہیں. یہ بات یہ بس ان کو صاف کر دے تھوڑا سا. قرآن ہے نہیں, یہ بھی طریقہ آپ کی مرضی, تو بندہ حاضر ہے الحمدللہ.
سبحان اللہ پکڑنا پکی توبہ ماشاء اللہ ہے نا. اچھا تو یہ کام کرنا ہم نے توبہ کر کے خراٹے مار کے سوئے. ہمت تو بات کرتے رہے. وہ تو چینی آپ جتنی ڈالیں گے چائے میں اتنی میٹھی ہوگی نا. سبحان اللہ پھر شکر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا آدمی نے. کہ اللہ راضی ہو گیا تو شکر کریں گے, نفل بھی پڑھ لو تھوڑے سے, سبحان اللہ پھر بیٹھ کے ذکر بھی کر لو, سجدہ بھی کر لو, اس سے کی فرق پڑنا. اتنا بڑا کام ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا, شیخ مل گیا, ذکر مل گیا, جنت مل گئی, گواہ مل گیا, سبحان اللہ تو مزہ نہیں نا سونے کا. سبحان اللہ کچھ تو کر لے آدمی. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بات ہے نا پھر, کیونکہ فرشتے بھی تو نا چاروں طرف ہیں, بڑا بندہ ہے, عجیب ہے یار. جیسے اس میں اس نے کچھ شکریہ ادا نہیں کرتا رہتا اللہ کا. فرشتے بھی تو آئے ہوئے نا, دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, سبحان اللہ رپورٹ دینے جا. سبحان اللہ ٹھیک ہے, مجھے لذت القدر ہے. جس میں ہمت یہ کام کر لے اس کو لذت القدر مل گئی. سبحان اللہ اور تعریف کیا کہہ رہا تھا, خیر من الف الشہر. سبحان اللہ آج کی توبہ جو ہوگی ایسی ہوگی جیسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ آج جس نے توبہ کی 1000 مہینے سے بھی زیادہ لذت القدر کی. سبحان اللہ کتنا بہترین چانس ہے نا. اور جو آلریڈی توبہ کر چکے تھے پھر بدماشی کرتے رہے, پھر بھی نہ ذکر کیا ہے, نہ کبھی اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے, نہ کوئی شیر بنائی ہے, دنیا میں مست ہوئے ہیں, وہ بھی توبہ کر لیں. کہ اللہ سے اللہ ہم نئی زندگی سٹارٹ کرنا ہے, انہیں ہمیں لذت القدر دے دی. کوئی آدمی کمزور نہیں ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے. سبحان اللہ ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی کہتا ففروا الی اللہ, سبحان اللہ کبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے بھاگو میری طرف, بھاگو, چلو نہیں کہتا بھاگو, کیونکہ موت پیچھے ہے, بہائنڈ یو, وہ پکڑنے والی ہے تجھے. ففروا الی اللہ, بھاگ بھاگ بھاگ, اللہ کے دامن رحمت میں آ جا. کیوں وہ سیر کرتا ہے, بالکل پیچھے چل رہی ہے. شکلیں بدل جاتی ہیں. میں کافی دنوں کو بتایا تھا, خیرات میں پہچان نہیں رہتا ہے, سب کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں. یہ تو وہ تھا, یہ کیا ہو گیا اس کو, وہ فلاں تھا, اس کی شکل کیسے ہوئی. سب کی شکلیں بدلی, وہ تو نہیں تھے آدمی کے سامنے جن کو میں نے دیکھا تھا جوان جب میں آتا تھا. تو کسی کو شور ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی کو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کس سے کھانے وہ جو جن کو پہلے دیکھ جانتا تھا میں 15-20 سال پہلے. یہ موت کی نشانی ہے, خبر تیار ہے, اسے لذت القدر ہے, بخشش ہو رہی ہے. کرنی تو وہ ابھی آپ کے کورٹ میں بال چلی گئی ہے, آپ جانیں, آپ کو مقدر جانے. آج بھی اگر آپ اس رات میں بھی آپ خاموش ہو گئے, اپنے رب کو راضی نہیں کیا, الحمدللہ بہترین موقع ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اللہ کیا چاہتا ہے توبہ کے بعد, کوئی لمبا پروگرام کیا چاہتا ہے, اطیع اللہ و اطیع رسول وقت فاز فوزا عظیما. سبحان اللہ یہ دو چیز, اس کی تو توبہ کرنی, ہم ان کے نافرمان تھے, تیرے بھی اور تیرے رسول کے بھی. اللہ بلکہ زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ میری نافرمانی تو خیر ہے, تم اس کی کیوں نافرمانی کی ہے, اس نبی کی نافرمانی کیوں کی ہے جو اتنے شان کے ساتھ میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا. اگر تجھے کسی اور قوم میں پیدا کر دیتا, موسیٰ کی قوم میں پیدا کرتا, عیسیٰ کی قوم میں پیدا کرتا, نوح کی قوم میں پیدا کرتا, یہ مزے ہوتے, یہ چیزیں ہوتی. کتنی شان ہے آپ کی کہ کس امت میں پیدا کیا, کہ اتنا بڑا احسان کیا تو اسی کی نافرمانی کرتا ہے, اسی کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے تجھے کہا کیا ہے, کیا مانگ رہا ہے, کہتا ہے اطیع رسول, بس تو اس کی فالو کر اس کو. کیا مانگ رہا ہے اللہ کے نبی ہم سے, کیا مانگ رہا ہے, وہ صرف کہتے ہیں غیر وہ چھوڑ دو, جس کے لیے وہ ہمیں بتانے کے لیے 5 ہر نماز میں ہم 70,000 دفعہ نمازیں جو پڑھتے ہیں صبح شام تک, صرف یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کون سا تھا, صراط الذین انعمت علیہم, سبحان اللہ کن پہ نام کیا, نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, غیر المغضوب ولا الضالین, جن پہ تم نے سزائیں دیں, جن کو بندر بنایا, جن کو سور بنایا, جن کو تم نے پکڑا, پھٹکے ہوئے ہیں,
کچھ سمجھیں آپ عقل مند ہیں. ان کو فالو نہ کرنا, ان کی نقلیں نہ کرنا. ہم کیا کہتے ہیں جی نقلیں تو نام بھی تیرا لینا, جانا بھی مدینہ, کھڑے بھی ہونا تیرے روزے کے سامنے, اور شکل بھی ویسی بننا, کپڑے بھی ویسی پہننے. استغفر اللہ, توبہ, اندازہ یہ قوم ہے. لیکن آج رحمت ہے, آج توبہ کرتے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا, وہ بھی معاف کر دے گا. چل ٹھیک ہے, وہ پچھلی بلا دی, بلکہ کیا کرے گا کہ پچھلے جو تم نے کیا تھا سب نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب تو وعدہ کر لے کہ تم میرے نبی کی نقل کرے گا. کل ان تم تحبون اللہ, وہ کہاں محبت تلاش کرتا ہے تمہیں؟ سجدوں میں, تلاوتوں میں, ذکروں میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کدھر تلاش کرتا ہے؟ وہ نہیں, تم محبوب تو بتا, ان کو خود بتا. میں نے کہا نا میں قرآن ہی پڑھتا ہوں اور حدیث, تو خود بتا دینا. تیری زبان سے وہ کہتے ہیں کہ شاید ان میں عقل آئے. کل ان تم تحبون اللہ, اور تم اپنے رب کو محبت کرنا چاہتے ہو, اس کو پانا چاہتے ہو, اس لیے نماز پڑھتے, اس لیے تو روزے رکھتے, اس لیے حج کرتے, اس لیے عمرے کرتے, اس لیے نوافل پڑھتے. کہتا نو نو نو, کوئی چانس نہیں. یہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فاتبعونی, فالو ہو میرے نبی کے ساتھ. کتنا صاف ہے. اللہ نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے چلو, ادھر تو چھوڑو, یہ سب دشمن ہیں, ان پہ عذاب ہوئے ہیں, ان کو بندر بنایا ہے. کل سیدھی فی الارض, جا کے دیکھ زمینوں میں ان کے عذاب کیسے تھے, ان چٹرانے والوں کو ہمیں کیسے عذاب دیے. تو ان کی نقل کرتا ہے, فخر محسوس کرتا ہے, اکڑ کے چلتا ہے, اپنے گھروں کو ویسے سجایا ہوا ہے, اپنے معاشرے کو ویسے سجایا ہوا ہے, اور یہ میرے نبی کو فالو کرتا تو شرماتا ہے, امامت سے شرماتا ہے, داڑھی سے شرماتا ہے, لباس سے شرماتا ہے, اور ننگا پھرنا, خواتین کا ننگا پھرنا, یہ تو بڑی بہت ماڈرن ہو گئے, یہ بڑے پہنچے لوگ ہیں. تعریف اللہ, کل تم تحبون اللہ, اللہ کو چاہتے ہو فاتبعونی. کوئی شرط نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے, صرف ایک میری شرط ہے, اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے, مجھے پانا ہے, کہیں نہ تلاش کرو, نہ کعبہ میں, نہ مدینہ میں, نہ بیت المقدس, کہیں تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اگر تلاش کرنا ہے سبحان اللہ, تو مدینے والے کی جوتیوں کو سبحان اللہ, اس طرف رخ کرو, ادھر رخ پھیرو. دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, کہتا پھر کیا ہوگا, یحبکم اللہ, پھر میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کو, جس سے اللہ محبت کرے کیا خواہ میں نبی کی زیارت نہیں ہوگی؟ پھر خود ہی راستہ بند کیا ہم نے, اتنے راستے کھولے ہیں اللہ کو منانے کے. ساری رات بیٹھ کے ہم جناب تہجد پڑھتے رہتے ہیں, 15 قرآن پڑھ لیں لوگوں نے, پر یہ نہیں ماننی بات اللہ کی, یہ نہیں کرنا, باقی خود ہی کیے جا رہے ہیں. حج پہ حج, عمرے پہ عمرے, کچھ مقصد نہ لینا نہ دینا, ایک کٹ شارٹ کٹ مارا ہے سیدھا سا, فالو یور نبی, اور فخر کے ساتھ. یہاں تک آ جائے گی داڑھی یہاں نہیں رکھنی, انہوں نے مل جانی, لوگ کہیں گے مولوی ہو گیا. وہ اللہ کے بندے, جو نبی نے بتایا تمہیں کہ ہاتھ داڑھی کی یہ ہے, ایک مشت کاٹتے رہتے ہیں, وہ کہتی داڑھی, اور یہ ایک اور الزام اپنے آپ پہ جھوٹا, جو ایک چیز ہے ہی نہیں, اس کو کیسے کہتے ہیں آپ داڑھی؟ اللہ جنہوں کی داڑھی نہیں ہے, تو کیسے کہتے ہیں داڑھی؟ وہ ایک مشت ہے چاروں طرف سے, اس کو بولو داڑھی, ورنہ وہ تو مذاق کر رہا ہے, تماشا لگا ہے. ان تمام چیزوں کی آج توبہ کرنی ہے ہم نے, دیر لگتی ہے اس میں, تو آپ نے کہا اب نہیں کروں گا, توبہ ہو گئی. اتنی باتیں دیکھیں, لذت القدر میں کوئی اتنی باتیں, انک تحب فاعف عنا یا کریم. چوتھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں, 10 گھنٹے معاف کر دو, یہ بتیاں بند کرو, معاف کر دو, کیا لمبی چھوٹی دعائیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہوتے نا ڈرامے, یہ بات ختم قرآن کے بعد بتیاں بند کرو, یہ مولوی صاحب آئیں گے. ایک نے تو پورے 1.5 گھنٹے لگا دیے, پھر صبح مجھے کہتے ہیں مجھے کیسی دعا تھی, میں بڑی فضول دعا تھی.
میرا بڑا وقت ضائع کیا آپ نے. میں جا کے جی میں کہ یہ وقت تھا اتنا لمبا باتیں کرنے, ایک ہی دعا 50 دفعہ آپ کہہ رہے ہیں. میں اللہ تو ویسے ایک بات سن لیتا ہے, ایک دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ ختم. دنیا بھی آ گئی آخرت بھی آ گئی. تم نے یہاں گھٹنے ٹگے تو تراویح پڑھی, اس کے بعد ختم قرآن ماشاء اللہ خوشی ہوئی, اور بتیاں بند کرا کے تم نے لگا دیا. صبح اچھا خاصا وقت لگ گیا 1.5 گھنٹہ. مجھے کیسی دعا ہے؟ میں بالکل فضول ناراض تو ہو گئے, پھر میں منا لیا تھا. اب صحیح بات تو بھی کرے نا آدمی. اللہ سے مانگنے کیا دیر ہے, وہ تو کہتے ہیں تو مانگ میں دیتا ہوں. اتنی دیر لگنی ہے, دل کھول کے جائیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر, چل معاف عائش کرے. اور پیچھے ٹھپا اعلان, یہ میرا دوست بن گیا, خیال رکھنا. فرشتے آپ کے خادم, اعلان, مچھلیاں آپ کی خادم, پرندے آپ کے خادم, ہر چیز آپ کو پہچانے, بچھو کان سانپ, اللہ کا دوست ہے. اعلان ہو چکا ہے. کسی سیدھے سے کس چیز سے ہوا؟ اللہ راضی ہو. یہ صحیح حدیث سے سنا رہا ہوں. جیسی یہ آپ نے ختم کی نا ہاتھ اٹھا کے, یہ باتیں مان کے, یہ جو گناہ آپ نے تسلیم کر لیے اور کل سے نہ کرنے تسلیم کر لیا, پیچھے ہی ٹھپا. بولی جا رہا ہے خبردار اس کے بارے میں کسی نے بات کی, پوری کائنات الرٹ ہو جاتی ہے. پوری کائنات سوائے بیوی اس کو آواز نہیں پہنچتی. تو وہ اس لیے کہ آپ کے درجے بلند کرتی ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ اعلان بھی رہو گے, اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. کہتے ہیں اس کو آنی بھی نہیں, اس نے جنت میں پہنچا کے چھوڑنا تھا. بات پسند نہیں بھی ریڈی ہے توبہ کے لیے. جب تک توبہ نہیں کریں گے تو میں شکر کیا کروں, تبھی تو ذکر کروں گا. میں تو ایسے ذکر نہیں کرتا. جس نے ذکر کرنا ہے توبہ پہلے کرے. جسے نہیں کرنی وہ دروازہ ہے. وہ دوسرے اور بھی دروازے ہیں کہ جب باہر نکلنے کے نہیں ہے. شکر نہیں, کس چیز کا شکر کر رہے ہیں؟ ہمارے شکر کو خراب کر رہے ہو تو پھر صحیح ہے. باہر نکلنا ہے, ذکر کرنا ہے, ذکر کرنا ہے توبہ کرے پہلے. جس کی چھوٹی داڑھی ہے وہ کھلی داڑھی کرے گا. نمبر 1, جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پوری پڑھے گا. ٹھیک, بہت آسان ہے. اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت پکڑ لو, کون سی؟ داڑھی والی. ٹھیک ہے. اور اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت پکڑ لو, نماز. تو وہ ہوگی کرنی تو وہی داڑھی پوری, نماز 5 وقت. دینا وہ پاگل ہوگا جو داڑھی بھی رکھے اس کے بعد نماز بھی پڑھے, پھر جھوٹ بولتا, پھر شرم تو آئے گی یا نہیں آئے گی اس کو؟ وہ پھر خود رک جاتا ہے. کرنی ہے سارا توبہ. اس چیز کی میں بتایا, پھر ذکر ہوگا. کرنی ہے, ہاتھ کھڑا کرے. گواہ تو بنا ہے نا فرشتوں کو, اس نے آج توبہ کی تھی لیلۃ القدر. چلیں نیچے کر لیں. اب کرتے ہیں اللہ کا ذکر. ریڈی ہو جائے. اب ذکر ہی ہوگا لیلۃ القدر والا. ایسا ذکر کریں جو فرشتے آئے ہوئے نا وہ بے ہوش ہو کے جائیں. ایسے کلمے ہیں یہ ذکر کے, آپ سمجھ نہیں سکتے کہ فرشتوں کا حال خراب ہو جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں, کیسے کلمے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا اتنے بھاری, اتنے قیمتی ہیں یہ وزن کے اندر آخرت میں, اور اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں یہ. جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ کلمے, ہمیں تو ایک کلمے کی توفیق دی اللہ نے, بس یہی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ تو سبھی پڑھے جا رہے ہیں, جو کیسے پڑھتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے. سب اترے ہیں, جبریل السلام بھی آئے ہوئے ہیں, سارے پوری کیبنٹ آئی ہے. مغرب بعد آ جاتے ہیں وہ لوگ, حدیث کے مطابق. تو وہی تو شروع کرتے ہیں لیلۃ القدر, وہ تو آگے جھنڈا گاڑ دیتے ہیں. بس پھر کام شروع ہوتے, پھر ہر علاقے میں جھانکتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں گے کون لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ 2 چیزوں تلاش کرتے ہیں, ایک توبہ کرنے والا, ایک ذکر کرنے والا. یہاں دونوں چیزیں.
तो आपसे ज़्यादा वो बैठे होंगे यहाँ पर, तो एंटरटेन करें उनको, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र, बिजली बंद और जिक्र शुरू। मैं अपना प्रोग्राम नहीं बना रहा था क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो मैं क्या बीमार हूँ कैसे जाऊँगा, लेकिन अब मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा सेहतमंद देख रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि इतना मेरे में क्या हो गया एक चीज़। इसलिए हिम्मत बाद में करके चल पड़ता है ना, अल्लाह हर चीज़ आसान कर देता है। हालांकि देखो प्रोग्राम पे मैंने लिखा था एक्सपेक्टेड, मैं वादा नहीं करता, मेरी तबीयत मुझे सही नहीं है। जितने भी आप बैठे हैं सबसे ज़्यादा अपने आप को फिट समझ रहा हूँ। अभी तो ब्रेड भी जाने हैं, उसके बाद फिर आपको मैनचेस्टर का पानी भी पिलाना है, और उसके बाद फिर लंदन जाने हैं। इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर मदीने जाना है। एक काफिला चल पड़ा है माशाअल्लाह। चलें दरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा यासीन अल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा सम्मितना अलल ईमान व उम्मितना अलल ईमान व अहशुरना यौमल क़यामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तबिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमहब्बतिही व अहशुरना फ़ी ज़ुमरतिही या करीम या करीम या करीम या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातना या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़ा बलय्यातना या मुश्ताफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी ला इलाहा इल्ला अंता। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा।
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرجه وآله وصحبه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.